السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد، خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ ہم آئین تفسیر کے سلسلے میں سورۃ الانبیاء تک پہنچے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں 2 صورتیں پیش کرنا ہے جو 17ویں جز میں، صرف 2 صورت میں ایک جز ہو جاتی ہے، اور دونوں صورتوں کا مضمون لگ بھگ ایک جیسا ہے۔ پہلی صورت سورۃ الانبیاء ہے، انبیاء نبی، نمبیا یعنی بہت سے نبی، لیکن صورت شروع ہوتی ہے آخرت کے ذکر سے۔ اس سورہ میں بہت سے انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور یہ مکے کے اس دور میں نازل ہوئی جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بار بار سوال ہوتا تھا کہ آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں، ایک انسان کیسے نبی بن سکتا ہے، یہ تو فرشتوں کو آنا چاہیے، یا اگر یہ نبی ہیں تو فرشتوں کو ان کے ساتھ اترنا چاہیے۔ ایسے بہت سے سوالات آپ کو کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ اگر یہ نبی ہیں تو پھر ان کو بیوی بچے اور ساری چیزیں، کھانا پینا، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ ایسے بہت سے سوالات ہوتے تھے جس کا جواب اس سورہ میں بہت سے نبیوں کا ذکر کیا گیا، ان کے چھوٹے چھوٹے واقعات کا ذکر کیا گیا، ان کی تکلیف اور پریشانی کا جو وقت آیا اس کا ذکر کیا گیا، انہوں نے جو دعا کی وہ ذکر کیا گیا۔ اکثر انبیاء کی دعائیں اسی سورہ میں ذکر کی گئی ہیں، لیکن شروع کیا گیا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ انسانوں کے لیے حساب کا دن قریب ہو گیا ہے، حالانکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ گویا انبیاء کا آنا اس امت کا وقت وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور اگر وہ فرما بردار بن گئی تو گویا کامیاب ہے، نافرمان بن گئے تو پھر ان کو حساب و کتاب کا دن دیکھنا ہی پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی قرآن کے تعلق سے یہ لوگ بیکار باتیں کہتے تھے ان کو منع کیا، اور ایک بڑی اہم بات کہی ہے جو ہمیں اور آپ کو بھی اس میں ذکر کرنا چاہیے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن کریم اس سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 10 ہے، کہا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم۔ تحقیق یعنی زور دے کے کہا اللہ تعالیٰ، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کیا جس میں تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ گویا یہ قرآن میں ہر انسان کا ذکر ہے۔ اگر اس سادے معنی میں لیا جائے تو یہی معنی ہوگا کہ اس قرآن میں ہر انسان کا ذکر ہے۔ میں نے شروع میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ جب شروع کیا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دنیا میں انسان 4 ہی قسم کے ہوں گے، ایک ایمان والا، ایک کفر اس کا اپوزٹ، تیسرا شرک یعنی مشرک، یا منافق۔ یہ 4 قسم کے ہی لوگ ہوں گے۔ آپ ملحد، اللہ کو نہ ماننے والوں کو کافر بنا لیجئے کفر میں، مشرک جو اللہ کو تو مانتا ہے پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، منافق جو اللہ رسول دین کو مانتا ہے لیکن زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے نہیں، عمل سے نہیں، یا عمل بھی کرتا ہے تو دل سے نہیں، یا اس کو جہاں فائدہ نظر آتا ہے، دین میں فائدہ نظر آیا تو دین اختیار کیا، دنیا میں فائدہ نظر آیا تو دنیا کو اختیار کیا۔ یہ 4 ہی قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو جب ہم قرآن پڑھیں تو دیکھیں کہ ہم کن لوگوں میں ہیں، ہمارا ذکر کن لوگوں میں ہو رہا ہے۔ ایمان والوں میں اگر ہے، ایمان والوں کی صفات جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اگر ہمارے اندر ہے تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم ناکام ہیں۔ اور اگر شرک وغیرہ کی بو ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو پھر ہم مشرک ہیں، اور مشرک کا انجام ہے، لیکن اگر توبہ کریں گے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح نفاق کے بھی طریقے بیان کیے گئے، ان کا انجام بھی بیان کیا گیا۔ 4 لوگوں کے 4 طریقے اور 4 کا انجام بیان کر دیا ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پڑھیں قرآن اور دیکھیں کہ ہمارا ذکر کن لوگوں میں ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو سدھار لیا تو بہت اچھی۔ دوسرا، لوگوں نے ترجمہ ذکر کا نصیحت بھی کیا ہے، تو گویا ہمارے لیے نصیحت بھی اس قرآن میں کہا گیا کہ اگر ایمان والے ہیں تو ایمان والوں کو دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں، ہاں دنیا میں تھوڑی بہت تکلیفیں آ سکتی ہیں، آئیں گی، تو اسی لیے انبیاء کو بھی آئی ہیں، انبیاء کا ذکر کیا گیا۔ انبیاء کرام کو بھی پریشانی آئی تو انہوں نے کس کو یاد کیا؟ اللہ کو یاد کیا۔ تو لہذا تمہیں بھی تکلیف اور پریشانی آئے تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو ذکر ہو، اللہ کو پکارو، اللہ تو تمہاری پکار سننے کے لیے تیار ہے۔ تو بہرکیف یہ آیت بھی ہمیں بہت جھنجھوڑتی ہے، ہمیں بہت ہوشیار کرتی ہے کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو صرف برکت ثواب کے لیے نہیں، یہ بھی دیکھیں کہ ہمارا ذکر کن لوگوں میں ہے۔
یا قرآن ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے اور ان سات چیزوں. عام طور پر مکی صورتوں میں جس طرح اللہ اپنی کائنات کی کاریگری، زمین آسمان کی پیدائش، پھر آخرت کو پیدا کرنا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، پھر زمین کو کیسے جو انسانوں کے لیے ہموار کیا، ان سب چیزوں کا ذکر ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بات کہی کہ جتنے نبی آئے ہیں، جیسا کہ آگے چل کے نبیوں کا اس میں آئے گا، سب نبی ایک ہی اللہ کی دعوت دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں گے تو یہ جو دنیا کا نظام اتنے کروڑوں سال سے برابر چل رہا ہے تہس نہس ہو جائے گا اگر دو خدا ہوں. قرآن کریم نے اسی سورہ کی آیت نمبر 22 میں کہا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہوگا لَفَسَدَتَا، تو فساد پیدا ہو جائے گا. آپ کسی اسکول کا 2 پرنسپل بنا کے دیکھیے، ایک ملک کے 2 وزیر اعظم بنا کے دیکھیے، پھر ملک کا نظام کیسے تباہ ہو جائے گا. ایک گھر کا 2 ذمہ دار بنا دیجئے، آپ دیکھیے گھر تباہ ہو جائے گا، ملک تباہ ہو جائیں گے، اسکول تباہ. کسی کمپنی میں سیم 2 آدمی کو سیم پوسٹ دیجئے، آپ پھر سب کچھ ہوگا. یہ کہیں گے کہ نہیں آج چھٹی ہو، وہ کہے گا کل چھٹی ہو. یہ کہیں گے آج بارش ہو، وہ کہے گا کل بارش ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک اللہ ہے، اسی لیے چاند، سورج، زمین، آسمان، دن، رات، موسم، ان سب کو بالکل وقت پر جو ہو رہا ہے، اس لیے ایک ہی، اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. لہذا یہاں اس چیز پر غور کرنے کے لیے کہا گیا اور کہا فسبحان اللہ، اللہ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو عرش کا رب ہے اور ہر چیز سے پاک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، ہم نے جتنے بھی رسول کو بھیجا آپ سے پہلے، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے صرف اور صرف ایک ہی بات کی وحی کی، لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو. لیکن کسی نے اللہ کو لڑکا بنا لیا، کسی نے اللہ کو لڑکیاں بنا لی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے شرک کیا، یہ سب کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بری ہے. پھر اس کے بعد اس سورہ میں حالانکہ انبیاء کے نام سے ہے، لیکن چند ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جسے آج بھی دنیا کھوج میں لگی ہے اور اس کی حقیقت کو آج دنیا حاصل کی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ان چیزوں کو ایک عربی نبی کی زبان پر بیان کر دیا. وہ یہ کہا کہ کیا تم نہیں غور کرتے ہو؟ جو لوگ یہ کفر میں مبتلا ہیں، کیا وہ زمین آسمان میں غور نہیں کرتے؟ کانتا رتقا، یہ دونوں ایک تھے، ففتقناہما، ہم دونوں ان کو الگ الگ کیا ہے. آج انسان کو معلوم ہوا کہ زمین جو ہے آسمان سے الگ ہوا، جو آہستہ آہستہ ایک زمین کی شکل اختیار کیا، اور پھر اس کے اندر ساری چیزیں، صرف یہی نہیں، زمین کو الگ کر کے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے زندہ عطا کیا ہے، جسے آج سائنس سائٹوپلازم کہتی ہے کہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہے 50 to 80% جو ہے پانی ہوتا ہے، اور پانی کے بغیر کوئی چیز دنیا کی زندہ نہیں رہ سکتی. یہ قرآن کریم نے کہا، اور کہا فَلَا يُؤْمِنُونَ، کیا تم ایمان نہیں لاؤ؟ میں یہاں پر جو ذہن میں میرے بات ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ انبیاء کے نام سے جو صورت ہے اس کے اندر ان چیزوں کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف انبیاء اللہ تعالیٰ کو پہچانواتے ہیں کتاب کے ذریعے، دعوت کے ذریعے، ساری چیزیں کے، لیکن اگر کوئی آدمی اگر چاہے تو اس کائنات کی چیزوں پر غور کر کے بھی اللہ کو پہچان سکتا ہے کہ اس زمین کو، آسمان کو کون الگ کیا. سائنس کہہ سکتی ہے کہ ہاں بگ بینگ تھیوری کے ذریعے ایک دھماکہ ہوا، یہ ہوا، بھئی کون کیا دھماکہ؟ کیوں اسی وقت ہوا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ اس کے بعد کیوں نہیں ہوا؟ یہ سارے سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم مان لیتے ہیں کہ ایک رب ہے جس نے ان سب چیزوں کو کیا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. ہمیں اور آپ کو ان سب چیزوں پر سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کہا زمین ہم نے بنایا تو اتنا نرم کہ جس کے اندر انسان آسانی سے چلتا ہے، اور آسمان کو اس کے لیے بہترین چھت بنا دیا. پھر اس کے بعد اس نے دن کو بنایا، رات کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، اور یہ سب آپس میں تیر رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اطراف، جس سے دن رات کا نظام 1 سیکنڈ کیا اس سے بھی کم الگ الگ نہیں ہوتا ہے. آج 7 مئی ہے، آج جو سن سیٹ ٹائم ہوگا آئندہ سال بھی وہی تاریخ کو وہی سن سیٹ ہوگا، وہی سن ریز ہوگا. گزشتہ سال بھی، اس سے پہلے بھی وہی سن سیٹ وہی سن ریز ٹائم رہا ہوگا.
آج رات جتنی ہوگی اتنی ہی رات اس دن بھی ہوگی، دن کے جتنا گھنٹہ جتنے منٹ ہوگی اتنا ہی ہوں گے۔ یہ سب کون چلا رہا ہے؟ یہ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو زبان کر کے کہا کہ انبیاء تو دین کو لے کر آتے ہی ہیں، رب کو پہچانواتے ہیں، رب سے قریب کرتے ہیں۔ اگر کوئی چاہے اس کائنات میں غور کر کے تو وہ بھی رب تک پہنچ سکتا ہے۔ اور وہ کب ہوگا؟ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ ہم دنیا میں رہ جائیں گے تو نہیں، چونکہ مکی سورہ ہے، موت کا ذکر کیا گیا تو اس میں کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، زندگی دی ہے اس کی قدر کرو، پہچانو کہ کس لیے پیدا کیے گئے ہو، کون پیدا کیا ہے۔ اگر نہیں پہچانو گے تو پھر موت آئے گی، اور اس کے بعد نبلوکم بالشر والخیر، تم جو کچھ اچھا برا کر کے آؤ سب تم کو بتلا دیا جائے گا۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم کو اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، انبیاء اللہ کے نیک بندے ہیں اور تم ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کرو، بلکہ تم یہ سمجھو کہ یہ جو ذکر، یہ جو نصیحت ہے، یہ تمہارے لیے بابرکت ہے، فائدہ مند ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں باپ کو نصیحت کیے، حالانکہ ان کے باپ اب نہیں مانے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ختم ہو گیا، بلکہ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور دوسری اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایمان اور اسلام کو پہنچایا۔ پھر اس میں ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، خاص کر جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا اور لوگ ان کو پکڑے اور لوگ ان کو بلا کر پوچھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے آرام سے کہہ دیا کہ میں نے نہیں، تمہارے بڑے بت نے کہا ہوگا۔ لیکن آخر کے بعد ان لوگوں نے اعلان کیا کہ نہیں، حرقوہ، تم ابراہیم کو جلا دو اور تم اپنے بتوں کی مدد کرو، کیونکہ انہوں نے بتوں کو توڑا ہے، تو تم ان کو جلاؤ تاکہ تمہارے بت خاموش ہو جائیں، خوش ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکایا گیا، کہا جاتا ہے کہ وہ آگ ٹنوں کے حساب سے لگ گیا تھی، اس کی لپیٹیں، اس کے شعلے آسمانوں تک پہنچ رہی تھی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جو ہی اس میں ڈالا گیا، رب نے کہا یا نار کونی، اے آگ خبردار، تو ابراہیم پر سلامتی ہوگا۔ معلوم ہوا کہ آگ ہو، پانی ہو، ہوا ہو، یہ سب رب کے ماتحت ہیں، رب کے حکم کے ماتحت ہیں، رب کا حکم نہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ آخر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام اس دہکتے ہوئے آگ سے صحیح سلامت باہر آتے۔ کیا ہے میرا رب، ایسے رب پر ہم اور آپ ایمان لا رہے ہیں۔ آج ایسے رب کو چھوڑ کر ہم کسے کسے پکارتے؟ اور دعا کے الفاظ دیکھیں، کتنی چھوٹی سی دعا، صرف یا نارو کونی، اے آگ ٹھہر جا ابراہیم پر، اور وہ بھی ٹھنڈی بھی کیسے، سلامتی کے ساتھ، کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہو تو بھی تکلیف ہوتی ہے انسان کو، تو کہا یہ آگ تو ہے، ٹھنڈی ہونا تو بھی ایسا نہیں کہ تکلیف ہو بلکہ سلامتی کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور سارے لوط علیہ السلام کا، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد آگے بھی چند نبیوں کا، لیکن ان سارے نبیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ایک بات کہتا ہے کہ تم غور نہیں کرتے ہو کہ یہ جو انبیاء تھے، ان کے پاس نہ طاقت تھی، نہ قوت تھی، نہ دولت تھی، نہ حکومت تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں جو تھے وہ طاقت، قوت، دولت، حکومت، بادشاہت سب کچھ تھی، فوج تھی، لیکن کامیابی کس کو ملی؟ انبیاء کرام کو۔ کیسے ملی کامیابی؟ کس چیز کی وجہ سے کامیابی ملی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ فعل الخیرات، انبیاء نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے۔ نیکی سے مراد صرف ذکر و اذکار نہیں، اللہ کی فرما برداری، ہر طرح سے نماز کو قائم کرنے، زکوٰۃ دینے والے اور میری بندگی کرنے والے تھے، یعنی پوری زندگی انہوں نے اللہ کے حوالے کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کیا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، ایوب علیہ السلام کا آگے ذکر آ رہا ہے، ان کو جو ہے بیماری سے بچایا، لوط علیہ السلام کا آ رہا ہے کہ پوری قوم کو ہلاک کر لیا، لوط علیہ السلام کو بچا لیا، حتیٰ کہ ان کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تو وہ بھی ہلاک ہو گئی، لیکن لوط علیہ السلام کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایوب علیہ السلام کا ذکر میں نے کہا، ذنون، یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ، سمندر کی گہرائی، وہاں انہوں نے اللہ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ کیا آج پوری دنیا مل کر چاہے کوئی انسان اگر سمندر میں چلا جائے اندر اتنی گہرائی میں اور اس کو زندہ بچا لے؟ ساری دنیا کی ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی، نہیں بچا سکتا۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا ابھی چند سال پہلے ملیشیا کے 2 جہاز جو گم ہوئے، آج تک پتہ نہیں لگا؟ صرف جہاز نہیں، جہاز کے اندر لوگ، ان کے ساز و سامان، سب کچھ غائب، آج تک پتہ نہیں لگا۔
دنیا نے اپنی ساری چیزوں سے تلاش کر لیا، اپنی ساری ٹیکنالوجی کو استعمال کر لیا، لیکن آج تک پتہ نہیں لگا۔ لیکن آج سے کئی ہزار سال پہلے میرے رب نے یونس علیہ السلام کو سلامتی کے ساتھ اس سمندر کی گہرائی، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وہاں سے بالکل صحیح سلامت بچا لیا۔ کون ہے یہ؟ وہ اللہ ہے۔ ایسے اللہ کو یاد کرو، ایسے اللہ کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہو؟ اور یونس علیہ السلام نے کیا لمبی چوڑی دعا کی؟ نہیں، بالکل چھوٹی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے، آپ پاک ہیں اور میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا، اس کے بعد کہا ہم نے آپ کو غم سے بچا لیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، سارے مومن بھی اگر اپنی تکلیف میں دعا کریں گے تو ہم مومنوں کو ایسا ہی بچائیں گے۔ پھر زکریا علیہ السلام کی دعا کا بتلایا گیا ہے کہ ان کو اولاد نہیں تھی تو انہوں نے دعا کی۔ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ پریشانی ہو، بیماری ہو، دشمن کا خوف ہو اور اولاد نہ ہو، بیماری ہو، ہر چیز چاہیے، اولاد چاہیے، مال چاہیے، کامیابی چاہیے، اللہ کو یاد کرو۔ ان سارے نبیوں کا اس کے اندر ذکر کر کے اس کے بعد کہا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ جتنے انبیاء ہیں سب ایک ہی امت ہے، ایک ہی دین لے کر آئے تھے، اور ان سب کا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں۔ تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا وہ مومن ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو کامیاب کرے گا، اور اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کرتے ہوئے، چونکہ مکی سورہ ہے تو آخرت کا ذکر کرتے ہوئے کہا قیامت کے دن ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے پیپروں کو فولڈ کیا جاتا ہے، پیپر لپیٹ جاتے ہیں بنڈل پیپر کے، ویسے ہم آسمان کو فولڈ کر دیں گے۔ گویا مطلب کہ آسمان جیسی لمبی چوڑی چیز کو بھی میری مٹھی میں آ جائے گا۔ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت، لہذا تم اس اللہ سے دور نہ ہو۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آخر میں کہا گیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نیک بندوں میں سے ہیں، آپ کا کام اس دین کو پہنچانا ہے، اور ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحمت ہی رحمت تھی، آپ پوری زندگی رحمت بن کر رہے۔ اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی آپ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جو کہہ سکتے ہوں کہ رحمت کے خلاف۔ آپ انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، ہر مخلوق کے لیے آپ رحمت بن کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہی رحمت بنایا، اور اسی پر اس سورے کو ختم کیا گیا ہے۔ گویا انبیاء کے مختصر سے ذکر کے بعد ایک تو یہ بتانا تھا کہ سارے نبی ایک ہی دین لے کر آئے، سب ایک ہی امت تھے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی امت میں سے ایک ہیں، اسی نبیوں کے سلسلے میں سے ایک ہیں۔ جب تم ان نبیوں کو جانتے ہو تو پھر اس نبی پر ایمان لاؤ۔ وہ نبی بھی ایک ہی اللہ کی تعلیم دیے، یہ نبی بھی ایک ہی اللہ کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ان کو بھی تکلیفیں ہوئی، آپ کو بھی تکلیفیں ہوں گی، انہیں مجھے پکارا، ہم نے ان کو نجات دی، آپ بھی یاد کریں گے، آپ کو بھی ملے گی۔ ایمان والوں کو بھی یقین دلایا گیا کہ جب بھی نبی آئے ہیں دنیا میں کچھ ماننے والے ہوئے، زیادہ انکار کرنے والے ہوئے، ایمان والے جب تک ایمان پر ہے اللہ نے ان کو کامیاب کیا، انکار کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے ناکامی ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ الحج ہے۔ حج آپ جانتے ہیں اسلام کے پلر میں سے ایک اہم پلر، سب سے بڑا پلر، پانچواں پلر ہے، یعنی پانچواں ستون ہے، پانچواں ارکان ہے۔ سارے لوگ اس کی فضیلت جانتے ہیں، لیکن آپ تعجب کریں گے کہ اس سورے کو شروع کیا جا رہا ہے آخرت کی وجہ سے، آخرت کے حکم کے ذریعے۔ کہا یا ایھا الناس، لوگو، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک بھیانک زلزلہ یعنی قیامت کا زلزلہ آئے گا جو بہت ہی عظیم ہے۔ اس دن دیکھو گے کہ ہر جانور یا انسان سب اپنے حمل کو ضائع کر دیں گے، ان کو معلوم تک بھی نہیں ہوگا، اور انسانوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ پاگل کی طرح دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ ایک بے ہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ گویا آخرت کا ایک ہلکا سا بتایا گیا ہے کہ اس دن کتنی سخت چیز ہوگی۔ پھر اس کے بعد انسانوں سے خطاب کر کے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، تم اگر دوبارہ پیدا ہونے سے تم کو شک ہے، فإنا خلقناکم من تراب، سورۃ الحج، اس کے بعد سورۃ المومنون، دونوں سورتوں میں انسان کی پیدائش کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو نطفہ بنایا، پھر اس کو علقہ بنایا، پھر اس کو مضغہ بنایا، پھر اس کے بعد ہم نے ایک خاص وقت تک رحم میں رکھا،
फिर तुमको हमने बच्चा बनाकर ज़मीन दुनिया में लाया, तुम में से किसी को जल्द मौत दिया, किसी को बुढ़ापे तक पहुंचाया, किसी को जवानी में ख़त्म किया। तो जब मैं ये सब कर सकता किया हूँ और तुम अपनी आंखों के सामने रोज़ाना देख रहे हो कि लाखों करोड़ों इंसान जो है पैदा हुए हैं, तो जब मैं एक बार पैदा कर दिया हूँ तो दोबारा पैदा करना कौन सा मुश्किल है। अल्लाह ताला ने इसको यहाँ भी जिक्र किया और आगे की सूरत में फिर क़यामत का जिक्र आया है कि वअन्नस्साअत आतियतुन ला रैब फी, क़यामत ज़रूर आएगी, तुमको उसमें शक करने की ज़रूरत नहीं। और जो लोग भी इसके बारे में झगड़ रहे हैं बगैर इल्म के और बगैर हिदायत के और बगैर किताब के, तो याद रखिए वो अच्छा नहीं है, बल्कि ज़रूर क़यामत आएगी और क़यामत के दिन नाफरमानों को भड़कते हुए अजाब में डाला जाएगा। और उस दिन किसी इंसान के साथ रत्ती बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा, बल्कि जो कुछ वो गुनाह आगे भेजा वही उसको मिलेगा और जो नेकियां आगे भेजा है वही उसको मिलेगा। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने इस सूरे में भी जिस तरह पहले वाले में कहा कि सारी उम्मत एक उम्मत थी, सारे नबियों की दावत एक थी, यहाँ भी अल्लाह ताला ने एक आयत नाजिल किया और कहा इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबीन वन्नसारा वलमजूस, कि ईमान वाले हों, यहूद हों, साबी यानी जो किसी दीन को नहीं मानते हो, नसारा ईसाई, वल मजूस आग के पूजा करने वाले, वल्लज़ीना अशरकू और जो लोग शिरक में मुब्तला हैं, इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामा, अल्लाह तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन फ़ैसला करेगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीद, बेशक अल्लाह हर चीज़ को निगाह में रखे हुआ है। तो अल्लाह ताला ने यह कहा कि ये जितने मज़हब हैं लोगों ने बना लिए हैं, तुम कुछ भी नाम रख लो, जैसा कि इस किस्म की आयत कुरान करीम में और भी 2-3 जगह है जहाँ कहा कि तुम कुछ भी नाम रख लो लेकिन अल्लाह आखिरत पर ईमान लाओ, तो अल्लाह ताला तुमसे कोई एतराज़ नहीं करता। लेकिन अगर तुम कहते हो कि हम यहूदी बनेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, ईसाई बनेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, मुशरिक, ये तुम्हारा गलत ख्याल है। नाम अल्लाह के पास नहीं चलेगा, ख़ानदान नाम अल्लाह के पास नहीं, अल्लाह के पास ईमान और अमल, ये 2 चीज़ें ही कामयाब है। तुम नाम कुछ भी रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने यहाँ जन्नत और जहन्नम का जिक्र किया है। जहन्नम का जिक्र करते हुए कहा कि उनके ऊपर आग, उनके नीचे आग, उनके सरों पर आग, खौलता हुआ पानी, और ऐसा खौलता हुआ कि माफ़ी बुतूनिहिमुल जुलूद, जो कुछ उनके पेट में होगा वो सब के सब बाहर आ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। कुल्लमा अरादू यखरुज मिन्हा, चाहेंगे कि इसे निकल कर बाहर जाएं, हरगिज नहीं निकल सकते, बल्कि उसमें और डुबे दिए जाएंगे, उसी में वापस कर दिए जाएंगे और कहा जाएगा ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, चखो, जाओ जहन्नम के अजाब को चखो। अल्लाह ताला फिर उसी में डुबो कर डाल देंगे। लेकिन जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए, उनके लिए जन्नत है जिसके नीचे नहरें बहती होंगी और उनके ऊपर सोने, चांदी, मूंगे के लिबास होंगे और रेशम के लिबास होंगे और सोने चांदी के जेवर होंगे। तो सोच कर देखिए कि ईमान वालों को कितना आराम सुकून होगा और जहन्नमियों को कैसी तकलीफ़ होगी। यहाँ एक हल्का सा बयान किया गया है, हालांकि जन्नत जहन्नम के अजाब ज़्यादा आखिरी सूरतों में ज़्यादा होंगी, वहाँ हम तफसील से आपको बताएंगे। अब चूँकि हज इस सूरे का नाम है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र उसके बाद हो रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हम शिर्क से, सारी चीज़ों से बचाकर मक्का पहुँचाए और वहाँ जाकर उन्होंने एक अल्लाह का घर बनाया। जब घर बन गया तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि मेरे घर को तवाफ़ करने वाले, वहाँ क़याम करने वाले, रुकू सुजूद करने वालों के लिए पाक कर दो। तो मालूम है कि काबा पहले से था, दीवारें गिर गई थीं, फाउंडेशन मौजूद था, बुनियाद मौजूद थी, इसलिए कुरान करीम का वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों ने बुनियाद को उठाया, फाउंडेशन को उठाया। तो काबा पहले से था। अब उसमें यह है कि आदम अलैहिस्सलाम बनाए या नूह अलैहिस्सलाम बनाए या शीश अलैहिस्सलाम बनाए, बहर कैफ काबा पहले से था और सारे नबियों को काबा जाने का मौका मिला है। तो जब वो घर बन गया तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मैं क्या करूँ। अल्लाह ने कहा कि ऐलान लगाओ कि सारे लोग इस घर की तरफ आएँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐलान लगाए तो अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहा, मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी। अल्लाह ताला ने कहा, इब्राहिम आवाज़ लगाना तुम्हारा काम, उसको पहुँचाना मेरा काम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो आवाज़ लगाए, उसी आवाज़ के जवाब में आज हम पहुँचते हैं तो कहते हैं लब्बैक लब्बैक, हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। कब कहा जाता है? जब हमको कोई बुलाता है तभी हम कहते हैं हाजिर हैं।
تو لوگ آج جاتے ہیں پیدل، اس زمانے میں جاتے تھے، پھر سواریاں آئیں تو سواریوں سے، آج تیز رفتار سواریاں ہوائی جہاز آئے تو اس سے جاتے ہیں، تو گویا ساری دنیا سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہم نے وہاں بنایا ہے۔ پھر وہاں قربانی کا ذکر ہے، یہ سب چیزیں بیان کی۔ قربانی کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو جو تم قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اللہ کو نہیں ملتا، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، خون زمین پہ گرتا ہے، گوشت انسان کھاتا ہے، تو پھر اللہ کو کیا؟ اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی، تمہاری نیت، تمہارا ارادہ کہ تم یہ قربانی کس لیے دے رہے ہو، گویا تم جو بھی کام کرو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مشرکین کے لیے کہا، بڑی دردناک عذاب سنایا ان کے لیے، کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے، بتوں کو، درختوں کو، پہاڑوں کو، کسی بھی چیز کو، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا وہ آسمان سے نیچے گرا دیے گئے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، پرندے ان کو نوچ کے کھا جائیں یا ہوائیں ان کو لے جا کر کسی تنگ جگہ میں ڈال دیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گویا اللہ مشرک سے بہت ناراض ہے، ان کی کسی بھی چیز کی اللہ کو رتی برابر پرواہ نہیں، پرندے نوچ کے کھا جائیں، ہوائیں اڑا کر کہیں پھینک دیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو شرک سے بھی یہاں بیزار کہا گیا ہے۔ پھر اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ مکے میں مسلمانوں کو، چونکہ مدنی آیت ہے یہ، شروع کچھ آیتیں مکے کی ہیں کچھ مدنی کی ہیں، تو چونکہ حج جہاد کا ذکر کیا گیا تو اس کا بھی اس سورے میں آیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نافرمان قوموں کا ذکر کیا کہ اگر ایمان والوں کی بات کو نہیں مانو گے تو پھر نافرمان قوموں کو یاد کر لو، نوح، عاد، سمود، قوم لوط، ان سب کو یاد کر لو کہ ان کو کیسے ہم نے ہلاک کیا، اور کہا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب ظالم تھے، ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی، شرک، ظلم سے مراد یہاں شرک اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بڑی اہم بات اس سورے میں کہے کہ اصل اندھا کون ہے؟ کیا وہ جس کو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا؟ نہیں، وہ تو اندھا پیدا، اس کی ساری چیزیں ہیں۔ اصل اندھا وہ ہے جو دل کا اندھا ہے، اسی سورے میں وہ بات کہی گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل تعمى الابصار فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب، آنکھ کا جو اندھا ہے وہ اصل اندھا نہیں ہے بلکہ دل کا اندھا اصل اندھا ہے، اور وہ دل کون سا؟ التی فی الصدور، جو تمہارے سینے میں ہے۔ انشاءاللہ دل کے بارے میں اور آیت سورۃ الاحزاب میں آئے گی، ہم وہاں آپ کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کے آخر میں ایک چیلنج کیا سارے انسانوں کو، وہ یہ کہ اے انسانوں، میں تمہارے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہوں، جن لوگوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سارے لوگ مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، بلکہ جن کو تم خدا بنائے ہو ان کے سامنے رکھی ہوئی چیزوں کو اگر مکھی اٹھا کر لے جائے تو یہ تم وہ چھین بھی نہیں سکتے مکھی سے، جن کو تم خدا بنائے ہو، جن بتوں کو، جن چیزوں کو تم خدا بنا رہے ہو۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں وہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، اور جتنے کمزور وہ بھی ہیں جو عبادت کریں، گویا دونوں ناکارہ ہیں، دونوں بودے ہیں، دونوں بیکار ہیں، دونوں اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ تو اس طاقتور اللہ کو چھوڑ کر، جس کے بارے میں کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ایک اللہ ہے جو زمین آسمان سب کا مالک ہے، اور ایک یہ لوگ ہیں کہ ایک معمولی سی چیز اگر ان کے اندر سے اٹھا لی جائے مکھی تو وہ بھی نہیں چھین سکتے، اتنے کمزور، تو اس کو عبادت کر رہے ہو۔ بہتر ہوگا اس اللہ کا حق ادا کرو جو اللہ طاقتور ہے، قوی ہے، سب کچھ ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اور یہ نبی اسی طریقے پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، تم بھی مسلمان بن کے رہو، تم کیوں اپنے آپ کو یہودی، عیسائی، نہ جانے کیا کیا نام لیتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ نماز قائم کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی پکڑے رہو۔ تو عام میں پھر یہ حکم دیا گیا اور کہا گیا فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، یہ رب، یہ اللہ بہترین کارساز اور بہترین مدد کرنے والا ہے، تم بھی اس رب کو پکارو، وہ تمہارا کارساز ہے، تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اسی پر اس سورے کو ختم کیا گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ انبیاء کی زندگی سے، اور خاص کر ابراہیم علیہ السلام، ان سب کی زندگی سے عبرت حاصل کریں کہ کیسی کیسی تکلیفوں سے گزرے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا،
اس دین کو نہیں چھوڑا، توحید کو نہیں چھوڑا. پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، ملک سے نکالے گئے، گھر سے نکالے گئے، بادشاہ سے نکالے گئے، سب کچھ ہوا، لیکن اللہ کو یاد کیا. ہمیں بھی چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہر سننے والوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس چیز کو زیادہ سے زیادہ پہنچنے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دلوں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حقیر اور چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی وما علینا الا البلاغ.